بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 62 سے لے کر 64 کا درس قرآن ہے. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ ظاہر ہے، کسی کے لیے کوئی تخصیص نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی خاص بات نہیں، بلکہ جو شخص پوری اطاعت اور فرما برداری کرے گا، خواہ اس سے پہلے وہ کیسا بھی تھا، وہ اللہ کا جتنا بڑا باغی اور نافرمان تھا، جب وہ صحیح طریقے پر اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا اور اعمال صالحہ کرے گا، اپنی شرارتوں سے، اپنے کفر سے، اپنے عناد سے باہر آ جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہ ہاں اس کے لیے پورا اجر و ثواب ہے، پورا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے لیا عہد اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر کوئی طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو کتاب ہم نے تم کو دی زور سے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم ڈرو. جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی اور آپ نے واپس تشریف لا کر اپنی قوم کو اس کو کتاب دکھائی اور سنائی، اس میں احکام جو تھے وہ بڑے سخت تھے، مگر وہ احکام اس وجہ سے سخت تھے جیسے وہ لوگ تھے، جس طرح کے وہ لوگ تھے اسی طرح کے اس کے اندر احکام تھے. جب وہ لوگ انہوں نے کہا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو ہم جب تک اللہ سے خود نہ سن لیں ہم اس وقت تک ہمیں یقین نہیں آئے گا. موسیٰ علیہ السلام کو اس پہاڑی پہ لے کر چلے گئے، یہ قصہ پہلے بیان ہو چکا ہے. تو 70 آدمی وہاں پر گئے، انہوں نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ بات سنی. جب وہ اپنی قوم میں واپس آئے انہوں نے کہا کہ بالکل اللہ کی طرف سے یہ کتاب تو ہے، لیکن اس میں انہوں نے ٹال مٹول اپنی طرف سے کچھ زیادتی اور کچھ کمی کرنا شروع کر دی. مثلاً انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتے ہیں آپ میں سے آپ لوگ اس کتاب میں سے جتنی باتوں پر عمل کر سکتے ہیں اس پر عمل کر لیجئے، جس پہ عمل نہیں کر سکتے اس کو چھوڑ دیجئے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک نسبت جھوٹ کی، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر مشقت پہاڑ کو مسلط کر دیا. اگر تم بات نہیں مانو گے تو تمہارے اوپر یہ پہاڑ گرا دیا جائے گا. جس وقت اس بات پر وہ آئے تو مجبوراً انہوں نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ماننا شروع کر دیا. یہاں پر ایک شبہ ہوتا ہے، دین میں اکراہ نہیں ہے، دین میں سختی نہیں ہے، تو یہاں پر ان پر کیوں اکراہ کیا گیا؟ تو بات یہ ہے ایمان لانے میں سختی نہیں ہے، آپ کو ایمان لانے میں سختی نہیں کی جائے گی، لیکن جب آپ ایمان لے آئیں گے تو اس کے بعد آپ پر ہر قسم کا عمل دین پر عمل کرنا ضروری ہوگا. ہر حکومتوں میں دنیا کا قانون ہے کہ وہاں پر عام لوگوں کے لیے اور خاص کے لیے علیحدہ قانون ہوتے ہیں، کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوتی ہے، کسی
اسی طریقے پر جب آپ مسلمان ہو چکے ہیں تو اب آپ کے لیے قانون میں نرمی نہیں ہے، بلکہ اب اسلامی قانون کے تحت آپ کو بات ماننا ہوگی۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر کے اس کے بعد سو، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی مہربانی تو تم ضرور تم تباہ ہو جاتے۔ حق تعالیٰ کی رحمت عام ہے دنیا میں، مسلمان کے لیے بھی اور کافر کے لیے بھی، جس کا اثر عافیت اور دنیا میں راحت ہے، سکون ہے، اور بالخصوص اللہ کی رحمت کا جو ظہور ہوگا وہ موت کے بعد قیامت والے دن ہوگا، جس کے اندر صرف اللہ کی رحمت مومن کے ساتھ ہوگی، کافر کے ساتھ نہیں ہوگی۔ یہاں پر اس آخر میں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر مدینہ میں یہودی تھے، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عیش شکنی کی تھی، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ضرور تباہ ہوتے اگر تمہارے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہوتے، تمہارے اندر حضور نہ ہوتے۔ اسی وجہ سے آخرت دنیا میں ایسے عذاب پہلی امتوں پر آیا کرتے تھے، آج اگر نہیں آ رہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی بدولت آج تم پر وہ عذاب مسلط نہیں ہو رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا باعث رحمت ہے، اس رحمت کی وجہ سے، لیکن موت کے بعد جب تمہارے لیے عذاب قبر اور موت کے بعد والی جب زندگی آئے گی اس میں آپ کو یہ سارے عذاب ملیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر